سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کل ان نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا گیا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے واقعے کو سورہ کہف میں بیان فرمایا ہے۔ یہ کتنے نوجوان تھے؟ قرآن کریم کے اشارے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جب یہ بادشاہ سے گفتگو کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوئے اور بادشاہ نے ان کو دھمکایا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم لوگ سوچ لو، اگر تم لوگ اپنی روش پر قائم رہو گے تو سخت سزا دی جائے گی، اور اگر تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ گے اور جس طرح ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں تم بھی کرنے لگو گے تو پھر تمہارا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اور تمہیں بڑے بڑے مناصب عطا کیے جائیں گے۔ یہ جب اپنے گھروں کو واپس ہوئے اور ان لوگوں نے اپنے معاملے پر غور کیا تو ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اب شہر میں رہ کر اور لوگوں کے درمیان رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی جا سکے گی، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں، جو اسباب اختیار کرنے جا رہے ہیں، اے اللہ ان اسباب میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یہ نوجوان اپنے گھروں سے نکل کر ایک غار تھا اس میں جا کر کے پناہ لے لی، اور جب یہ اپنے گھروں سے نکلے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ یہ غار کے اندر چلے گئے اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کی شان کہ اللہ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، سب سو گئے۔ کتنے زمانے تک اس غار میں سوتے رہے؟ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے۔ ہمارے مفسرین نے یہ اندازہ قائم کیا ہے کہ جب یہ حضرات غار میں داخل ہوئے تو اس وقت 250 عیسوی تھا۔ 250 عیسوی میں یہ داخل ہوئے اور 309 سال کے بعد جب یہ نکلے ہیں 300 سال کے بعد تو اس وقت 550 عیسوی تھی۔ اگر یہ اندازہ صحیح ہے تو غار سے بیدار ہونے کا جو ان کا زمانہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 20-21 سال پہلے کا ہے۔
20-21 سال پہلے کا زمانہ ہے، جب یہ بیدار ہوئے 309 سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جس غار میں انہیں پناہ دی تھی، ان حضرات کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں قرآن میں، وہ یہ کہ وہ غار ایسا تھا کہ سورج کی روشنی اور دھوپ اس غار تک تو جاتی تھی لیکن ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، صبح کو بھی اور شام کو بھی، لیکن ہوا، روشنی اور گرمی جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا تھا۔ اور یہ ان کی کرامت تھی کہ 309 سال تک یہ سوتے رہے لیکن ان کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے سونے کی حالت ایسی تھی کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمائی تھی، ایک رعب اور ایک ہیبت، کہ اگر کوئی اس غار تک جانا چاہے اور وہاں پہنچنا چاہے تو وہ اس طرح مرعوب ہو جاتا تھا اور اس طرح اس کے اوپر رعب اور ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ وہاں تک جا نہیں سکتا تھا۔ 309 سال تک یہ اس غار میں سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو آپس میں پوچھنے لگے ہم کتنی دیر سوئے؟ تو ایک نے کہا کہ صبح سوئے، شام ہو گئی، اس لیے کہ جب یہ غار میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا اور جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دن پورا سوتے رہے ہم، لیکن پھر دوسرے نے کہا نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں، ہمارے سونے کا زمانہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر آپس میں بات ہونے لگی کہ بھائی اب شہر جانا چاہیے اور وہاں سے کچھ ضرورت کی چیزیں خرید کر لانا چاہیے۔ تو اپنے ایک ساتھی کو ان حضرات نے منتخب کیا اور جب غار میں جا رہے تھے تو اس وقت جو سکہ چل رہا تھا، جو روپیہ چل رہا تھا، وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہ نکال کر کے ان کو دیا کہ بھئی گھر بازار جاؤ، شہر میں جاؤ اور دیکھو، خیال کرنا کوئی پہچان نہ لے تمہیں، انہیں کیا پتہ کہ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی تمہیں پہچان نہ لے، اور یاد رکھنا حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر کے آؤ، کیونکہ جس وقت یہ حضرات شہر سے نکلے تھے، اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو اس وقت بت پرستی کا رواج تھا، ذبیحہ جانوروں کا بتوں کے نام پر لوگ کرتے تھے، اور بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام۔ تو انہوں نے اپنے اس ساتھی کو جن کا نام تملیخہ تھا خاص طور سے ہدایت دی کہ دیکھو حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ وہ بازار گئے، ضرورت کی چیزیں انہوں نے خریدی، اور جب دکاندار کو سکہ دیا، اب وہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ سکہ تو اب ہمارے ہاں چلتا نہیں ہے، لگتا ہے تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، کوئی دفینہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور پھر چرچا شروع ہوئی کہ بھئی یہ صدیوں پرانا سکہ ان کے ہاتھ میں کہاں سے آیا۔ مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے یہاں کہ آخر
309 سال کے بعد جو اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا تو اس میں کیا حکمت اور مصلحت تھی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 صدیاں گزرنے کے بعد اس شہر میں انقلاب آ چکا تھا، بت پرستی ختم ہو چکی تھی، اور سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے تھے اور دین حق پر چلنے والے لوگ تھے، اور جو بادشاہ تھا وہ نہایت ہی نیک اور صالح آدمی تھا۔ لیکن ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا اس زمانے میں، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو یہ کہنے لگے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی بات جو کہی جا رہی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا آدمی مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کا حصہ بن جائے، اس کے بعد بھی وہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کے خیالات ان لوگوں کے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور کوئی ایسی چیز ظاہر فرما دے جس سے ان کے خیالات کی تردید ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد اور مٹی میں مل جانے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو 3 صدیوں کے بعد 300 سال کے بعد بیدار فرمایا اور یہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی 300 سال تک سوتا رہ جائے گا، نہ صرف یہ کہ زندہ رہے گا، اس کی صحت باقی رہے گی، اس کے جسم کی قوت اور طاقت باقی رہے گی، جو اللہ اس پر قادر ہے، کیا وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بہرحال بادشاہ کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ بادشاہ کو یاد آیا کہ ہمارے خزانے میں ایک تختی ہے جس پر کچھ نام لکھا ہوا ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ اپنے گھروں سے فرار ہو کر کے اور جا کر کے غار میں روپوش ہو گئے تو وہ بادشاہ جو دقیانوس ظالم تھا اس نے ان حضرات کو اشتہاری مجرم قرار دیا اور ایک تختی پر ان کے نام لکھ کر کے خزانے میں رکھوا دیے کہ یہ ہمارے حکومت کے مجرم ہیں، یہ کہیں بھی ملے تو ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ جب انقلاب آیا 3 صدیاں گزرنے کے بعد اور بادشاہ جو صالح اور ایماندار تھا اس نے وہ تختی دیکھی تھی اور اس میں وہ واقعہ بھی لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کو یاد آیا کہ ایسے کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گھروں سے نکل گئے تھے اور غار میں روپوش ہو گئے تھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے دوسرے ساتھیوں سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر بادشاہ اپنے مصاحبین کو لے کر کے اور اس کے ساتھ عوام بھی اس غار تک گئے۔ جو ساتھی آئے تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے پہلے اندر جانے دیجئے، میں اپنے ساتھیوں سے کو آگاہ کر دوں کہ حالات بدل چکے ہیں، اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے اور بادشاہ وقت آپ حضرات سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کو علم ہو جائے تاکہ وہ گھبرائیں نہ۔ انہوں نے جا کر کے اپنے ساتھیوں کو خبر دی تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے خبر دی تو سب کی موت ہو گئی، سب مر گئے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب باہر آئے، بادشاہ سے ملاقات کی اور پھر اندر گئے اور پھر
ان سب کی موت واقع ہو گئی۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ غار دنیا کے کس حصے میں ہے، بہت اختلاف ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان بھی نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے اپنے اندازے اور تخمینے بتائے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے بیان نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ وہ غار کہاں تھا، کیسا تھا، کس ملک میں ہے، کہاں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ جتنے واقعات قرآن نے بیان کر دیے ہیں، واقعے کا جتنا جز بیان کر دیا ہے بس، اور قرآن نے اتنا حصہ بیان کیا ہے۔ کتے کا تذکرہ کیا ہے، بتائیے، کتے کا بھی تذکرہ آ گیا۔ عجیب بات لکھی ہے علماء نے کہ صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، اور بروں کے ساتھ جو بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اثر کیا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب کہف کے کتے ہی کی بات یوں ذکر کی، سگے اصحاب کہف روزے چند، سگ مانے کتا ہوتا ہے فارسی زبان میں، سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکاں گرفت مردن شد۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو وہ انسانوں جیسا ہو گیا۔ بھئی جب اصحاب کہف کا تذکرہ آیا تو اس کتے کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا مشرکوں کے ساتھ رہا، کافروں کے ساتھ رہا، بروں کے ساتھ رہا، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ تو اچھی بری صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ صحابی کہا گیا۔ صحابی صحبت سے ساتھ رہنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ان کے اوپر پڑا، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ تو حالات کی تبدیلی میں صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حمام میں غسل کرنے کے لیے گیا تو میرے ایک دوست نے مجھ کو ایک مٹی لا کر کے دی جو بہت خوشبودار تھی، اس میں سے بڑی اچھی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اب وہ تو شاعر تو تھے ہی، اور شاعروں کی دنیا تصورات اور خیالات میں وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاویز تو مستم۔ ایک میرے دوست نے ایک خوشبودار مٹی مجھے دی تو میں نے اس مٹی سے کہا، ارے تو مٹی ہی تو ہے، تیرے اندر سے یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے پائی تو نے یہ خوشبو؟ تو مٹی نے کہا کہ میں گلوں کے ساتھ اور پھولوں کے ساتھ ایک زمانے تک رہی ہوں، یہ جو خوشبو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ہم نشینی کی وجہ سے میرے اندر پیدا ہوئی ہے، ورنہ من ہما خاکم کی ہستم، میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی ہوتی ہے۔ تو آدمی کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے
کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے۔ یاد رکھیے، لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو چنگاری کپڑوں کو لگے گی، اگر چنگاری نہیں لگی تو دھواں تو لگے گا ہی۔ اور اگر عطر فروش کی دکان پر بیٹھیں گے، اگر اس نے عطر نہیں دیا یا آپ نے نہیں خریدا تو خوشبو تو مفت میں مل ہی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، نیک کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے اور برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کا مختصر واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور پھر آپ نے ان مشرکین مکہ کو یہ واقعہ سنایا جنہوں نے یہودیوں کے ذریعے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، کہا کہ انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے، یہ جو تھے سب نوجوان تھے، ان میں بوڑھا کوئی نہیں تھا، سمجھے؟ بوڑھوں کی بات تو بڑی عجیب ہوتی ہے بھائی، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں کسی اچھی بات کو قبول کر لینے کی صلاحیت یا کسی بری بات کو قبول کر لینے کی صلاحیت بوڑھوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ابھی وہ ناتجربے کار ہوتے ہیں، ابھی وہ ناتجربے کار ہوتے ہیں، اس لیے اچھی بات جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی بری باتیں ان کے مزاج میں اس طرح جمی نہیں ہوتی کہ ان کی طبیعت بن جائے، اس لیے ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اور ایک بوڑھا آدمی جس کی پوری عمر برائیوں میں گزری ہو، تو وہ تو وہی واقعہ ہے نا، ایک بوڑھا مسلمان ہوا تو کوئی بات تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بات ہوئی اچانک تو کہتے ہیں یا اللہ، اللہ اکبر، تو اس کی زبان سے نکلا رام رام رام، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ارے تم رام رام کہتے ہو، تو اس نے کہتا جنم جنم کا رام 2 دن میں تھوڑی نکل جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں ان کی عمریں دیکھیے، وہ سب کے سب جوان ہیں تقریباً، بوڑھے پیچھے رہے، جوان آگے آئے۔ جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی جوانوں ہی کی طاق میں زیادہ رہتا ہے، کیونکہ وہی اس کے کام کے رہتے ہیں، جہاں بھی لگا دے گا ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ لگ جائیں گے اس کے کام میں۔ اور بوڑھے بیچارے کیا، جیسے اب وہ یہاں آ کر کھانستے ہیں، نہ رکوع کر پاتے ہیں، نہ سجدہ کر پاتے ہیں، اور نہ صحیح ڈھنگ سے قعدہ کر پاتے ہیں، ایسے ہی وہاں بھی۔ اس لیے شیطان ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، جوانوں کی ہی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جوانوں ہی کی قدر ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ اب تک کی پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اب تو زندگی کی شام ہونے کو آ گئی۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس میں تو اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو اپنے روزے دار بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اے اللہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی تیرے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اے اللہ ہم ایسے روزے تو نہیں رکھ پا رہے ہیں جس میں روزوں کا حق ادا کر سکیں، لیکن اے اللہ جو کچھ بھی کر لے رہے ہیں اے اللہ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے۔ اس مبارک مہینے میں جو کچھ بھی ہم سے بن پڑ رہا ہے، جیسا بھی بن پڑ رہا ہے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، اے اللہ اسے تو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ جن میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حالات کا شکار ہیں اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما اور حالات سے انہیں نکال دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔